بسم الله الرحمن الرحیم. درس 7 7वें सबक में गुफ्तगू कामरान और सहर के दरमियान है. कामरान कहता है این چیست؟ सहर कहती है این سنگ است. آن چیست؟ آن کتاب است. او کیست؟ او سارا است. او کیست یعنی وہ کون ہے، این چیز یعنی یہ کیا ہے، اور آن چیز یعنی وہ کیا ہے. تو دیکھیں کہ یہاں پہ این اور آن غیر انسان کے لیے جب اشارہ کرتے ہیں قریب کے لیے این یعنی دس یہ، اور آن یعنی دور کے لیے وہ دیٹ، ان دونوں میں دیکھیں کہ غیر انسان کے لیے این اور آن استعمال ہو گیا ہے. اور تیسرے پکچر میں جو ایک انسان کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو اس میں او استعمال ہوا ہے. او کا مطلب ہے وہ آدمی یا وہ عورت، وہ لڑکی، وہ لڑکا، جیسے انگلش میں شی اینڈ ہی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں او استعمال ہوتا ہے. اور کیست یعنی کون ہے، چیز یعنی کیا ہے. What is this؟ این چیز. What is that؟ آن چیز. Who is he اور who is she؟ او کیست. تو ان تینوں کے ڈفرنس میں غور کرے کہ این کہاں پہ استعمال ہونا ہے، آن کہاں پہ، اور او کہاں پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. این اور آن کے لیے چیز یعنی کیا ہے، اور او کے لیے کیست یعنی کون ہے، وہ کون ہے، وہ کیا ہے، اور یہ کیا ہے. این سنگ است یعنی یہ ایک پتھر ہے. آن کتاب است وہ ایک کتاب ہے، وہ کتاب ہے. او سارا است وہ سارا ہے. گرین والے حصے میں نقطے میں بتایا جا رہا ہے کہ او کیست یعنی وہ کون ہے، بول چال میں ہوتا ہے اون کیے، اون کیے. سارا است بول چال میں الف ہٹ جاتا ہے، ساراست. این چیست بول چال میں این چیے، اور آن چیز بول چال میں اون چیے. اور آن کتاب است بول چال میں ہوتا ہے اون کتابے. اسی طرح نیکسٹ پیج میں بتایا جا رہا ہے کہ اس چیپٹر میں ہم کاف اور گاف والے الفاظ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے پیج میں کاف والے الفاظ ہے. کتاب، ہم اردو میں بھی کتاب کے ڈکٹیشن بالکل سیم ہے، تلفظ میں کاف اور تا میں ہا لگانا ہے. کتاب، کتاب. کھومود، الماری کو کہتے ہیں کھومود، کھومود. بٹن کو کہتے ہیں دکمه، دکمه یعنی بٹن. شکر یعنی شوگر، شکر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. نمک یعنی نمک، اردو میں بھی ہم نمک، سالٹ کو نمک ہی کہتے ہیں. نمک، شکر، دکمه. ٹیکسی، ٹیکسی کو کہتے ہیں، وہ انگلش کا لفظ ہے ٹیکسی، جو ہم اردو میں بھی ٹیکسی استعمال کرتے ہیں، فارسی میں ٹے نہیں ہے اس لیے تھاکسی، تھاکسی. دیکھیں تا کے ساتھ الف ہے، الف کو او کے صورت میں پڑھیں گے، تھاکسی. دستکش، دست ہم نے پہلے پڑھا تھا ہاتھ کو کہتے ہیں، اور دستکش دستانے کو کہتے ہیں. دیکھیں اردو میں بھی ہم دستانہ کہتے ہیں، دست آتا ہے اس میں یعنی ہاتھ، دستانہ فارسی میں دستکش. گلوز کو کہتے ہیں دستکش. پارک، پارک کو ہی کہتے ہیں، انگلش کا لفظ ہے جو دونوں ملکوں میں، اردو میں اور فارسی میں دونوں زبانوں میں استعمال ہوتا ہے. پارک، فارسی میں بھی پارک، پارک. اب سارے الفاظ کو ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں. کتاب، کھومود، دکمه، شکر، نمک، تاکسی، دستکش، پارک. ان الفاظ کے ساتھ بآسانی آپ جملے بنا سکتے ہیں. کتاب، مثلا این کتاب پدر بزرگ من است، یا این کتاب خیلی قدیمی است. کمد، این کمد اتاق من است، بلچال میں این کمد اتاق منه. دکمه، این دکمه کوچک است، آن دکمه بزرگ است. این دکمه پیراهن من است. شکر، من شکر دوست ندارم، یا من شکر دوست دارم. نمک،
من نمک دوست ندارم. من نمک دوست دارم. اس طرح آپ نمک اور شکر کے بارے میں جملے بنا سکتے ہیں. تاکسی کے بارے میں مثلا رنگ این تاکسی زرد است. دستکش یک دستکش صورتی و یک دستکش آبی است. پارک این پارک در شهر لاهور است. این پارک در شهر تهران است. اس طرح آپ جملے بنا سکتے ہیں. اگلے پیج میں کاف والے الفاظ کو لکھنے کی پریکٹس کر لے. کتاب میں یہ کاف جہاں جہاں مسنگ ہے وہاں لکھے تاکہ فارسی رائٹنگ بھی پریکٹس ہو جائے. گوش، اب اس پیج میں گاف والے الفاظ ہے. گوش یعنی کان، گوربے یعنی بلی، کیلو گرام یعنی کلو گرام، مگس مکھی کو کہتے ہیں مگس، گوربے کیٹ کو کہتے ہیں، سگ ڈاگ کو کہتے ہیں، کارگر کاریگر کو کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم کارگر ہی کہتے ہیں، مزدور. انگوشت انگلی کو کہتے ہیں، جو چیپٹر 1 میں بھی ہم نے پڑھا تھا. انگوشت. گورگ وولف کو کہتے ہیں، گورگ اردو میں بھی بیڑیا ہم گورگ کہتے ہیں. ادبیات اردو میں بھی گرگ استعمال ہوتا ہے، بیڑیے کو فارسی میں گورگ کہتے ہیں. گوش این گوشه دختر است. گربه این گربه کوچک است. بولچال میں این گربه کوچیکه. کیلوگرم این 1 کیلوگرم است. این 1 کیلوگرمه. مگس این مگس کثیف است. گندے کو فارسی میں کثیف بولتے ہیں. مگس کثیفه. سگ این سگ خسته است. خسته تھکا ہوا. این سگ غمگین است. این سگ خسته است. این سگ غمگینه. بول چال میں است کو حذف کریں گے اور غمگینه بولیں گے. کارگر اینها کارگر هستند. پلورل میں است کی جگہ هستند استعمال کرتے ہیں. اینها کارگر هستند. انگشت دست من یا این دست 5 انگشت دارد، یا ہر دست 5 انگشت دارد. ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں. گورگ یا اردو میں ہم کہتے ہیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. انگشتان دست برابر نیستند. پلورل میں نیستند. نیست یعنی نہیں ہے، نیستند یعنی نہیں ہیں پلورل میں. گورگ گورگ ایک حیوان خطرناک است. اگلا پیج جو ہے الفاظ گاف کے ساتھ لکھنے کی پریکٹس کر لے. یہ الفاظ کو کس طرح لکھتے ہیں. دستور یعنی گرامر. گرامر والے حصے میں وہی چیز جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا. او کیست او ترانه است. وہ کون ہے؟ وہ ترانہ ہے، یعنی اس لڑکی کا نام بتایا ہے. این چیست یہ کیا ہے؟ این برگ است. یہ پتا ہے. لیف کو بولتے ہیں برگ. آن چیز، اب وہ دور ہے تو اس کے لیے آن استعمال ہوا ہے. آن چیز آن کوسه است. شارک کو فارسی میں کہتے ہیں کوسه. آن کوسه است. یہاں پہ گرامر والے حصے میں فعل آمدن پہلا فعل ہے. آپ لوگ کو یہ گردان بخوبی یاد کرنا ہے تاکہ اس اسٹرکچر میں باقی افعال کو بھی بنا سکے. آمدن یعنی آنا. اس کا پریزنٹ بنتا ہے می آیم. دیکھیں سارے افعال کے پریزنٹ کے یا سمپل پریزنٹ کے شروع میں می آتا ہے. می فارسی میں مضارع کی نشانی ہے، یعنی سمپل پریزنٹ ٹینس کی نشانی ہے. جہاں آپ لوگ کو می نظر آئے اس میں کنٹینیوس مطلب سمپل پریزنٹ وہ کام جو ہوتا رہتا ہے. یا اگر جملے میں دیکھا جائے تو فیوچر میں بھی اگر ہمارے پاس ٹائم ایڈورب ہوگا جملے میں، اگر فیوچر کا کوئی ٹائم ایڈورب آ گیا تو آپ یہ گیس کر سکتے ہیں تو یہ فیوچر کے لیے ہے، تو فیوچر میں ترجمہ کر سکتے ہیں. ابھی فی الحال من می آیم یعنی میں آتی ہوں یا میں آتا ہوں. یا اگر جملے میں فیوچر کا کوئی لفظ ہو جیسا کل میں آؤں گا
تو اس سینس میں ہم فیوچر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. من می آیم یعنی میں آتی ہوں. من ہر روز به مدرسه می آیم. میں روز اسکول آتی ہوں. من فردا به مدرسه می آیم. فردا کا مطلب ہے کل. ف ر دال الف فردا. میں کل اسکول آتی ہوں تو نہیں ہوگا، میں کل اسکول آؤں گی. تو اگر فردا جملے میں آ جائے یا نیکسٹ ویک نیکسٹ ایئر آ جائے، کوئی سے بھی ایسا لفظ جو جملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فیوچر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو ادھر بھی ہم می آیم ہی لگائیں گے، لیکن اس کو فیوچر کے سینس میں ترجمہ کریں گے. من فردا به مدرسه می آیم. تو امروز به مدرسه می آیی. اسی طرح ہم جملے بنا سکتے ہیں اور اس گردان کو اچھی طریقے سے یاد کریں گے. من می آیم، تو می آیی، او می آید، ما می آییم، شما می آیید اور آنها می آیند. اسی طرح ہم جملے کو فیوچر کے بارے میں یا سمپل پریزنٹ کے ٹینس میں استعمال کر سکتے ہیں. اگلا پیج جو ہے اس میں آپ پریکٹس کریں گے کہ آن چیز یعنی وہ کیا ہے. تو اس میں آپ بتائیں، کیونکہ پہلے پکچر میں ایک انسان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک انسان دکھائی جا رہی ہے اس پکچر میں. اس انسان کے بارے میں ہم آن استعمال کریں یا او استعمال کریں. آن چیز آن کارگر است. او کیست او کارگر است. کون سا صحیح ہے؟ او صحیح ہے. دوسرے والے میں ہم ٹک لگائیں گے. اگلی پکچر میں ایک باؤل ہے، تو کیونکہ یہ غیر انسان ہے تو اس کے لیے آن یا این استعمال کریں گے. اب کیونکہ دور ہے، ہم دور کے لیے آن استعمال کرتے ہیں، این استعمال نہیں کرتے ہیں. اس لیے ہم دور کے اشارے کے لیے بولیں گے آن خاصے است. آن چیز آن خاصے است. این والا استعمال نہیں کریں گے. اگلے والی تصویر میں ایک انسان ہے تو لکھیں گے او کیست او پزشک است. او چیست غلط ہے، کیونکہ چیست غیر انسان کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی کیا ہے. وہ کیا ہے استعمال نہیں ہوگا. وہ کون ہے، یعنی او کیست او پزشک است. تو اس میں کیست والے لفظ پہ ٹک لگائیں گے. بٹن کو قریب سے اشارہ کیا جاتا ہے. این چیز یعنی یہ کیا ہے. این دکمه است. تو پہلا والا صحیح ہوگا. دوسرا والا تو آن لکھا ہے یعنی وہ دور کے لیے، تو وہ غلط ہے. اسی طرح آپ یہ سارے ایکسرسائز کو فل کر سکتے ہیں. آن چیز آن مگس است. این چیز این کیف است. آن چیز. اسی طرح مختلف جملے بنا سکتے ہیں آن چیز اور ان چیز کی. یہ الفاظ کو بھی توڑیے جوڑیے، یہ بھی بہت آسان ہے. کمد، گوش، پارک، گربه، نمک، مگس، انگشت، سگ، کتاب، تاکسی، گرگ، کارگر، شکر، دکتر، دستکش، کیلوگرم بآسانی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. آخری پیج میں کھرے بٹر کو کہتے ہیں. گنجشک چڑیے کو کہتے ہیں. کھرگدن گینڈے کو کہتے ہیں. شروع والے میں کاف لگائیں گے، دوسرے والے میں گاف لگائیں گے گنجشک، اور تیسرے والے میں پھر سے کاف لگائیں گے کھرگدن. کھرے کاف، گنجشک گاف، کھرگدن گاف. کھرگدن بھی کاف لگائیں گے. کھرے خیلی خوشمزه است یا کھرے خیلی مقویه. مقوی است یعنی طاقت دینے والا ہے، ہیلدی ہے. ہیلدی کو فارسی میں کہتے ہیں مقوی. کھرے خیلی مقوی است. کھرے خیلی مقویه. گنجشک این گنجشک کوچک است. این گنجشک کوچیکه. بولچال میں کوچیکه. کرگدن این کرگدن خیلی بزرگه، جو کہ اصل میں ہے خیلی بزرگ است. بولچال میں بزرگه. این کرگدن خیلی بزرگه. این کرگدن بزرگ است. خیلی بزرگ است. رگ اردو میں بھی ہم رگ کہتے ہیں. رگ جان اردو ادبیات میں بہت استعمال ہوتا ہے. در این رگ خون جاری است. رگ میں خون جاری ہے. دیکھیں خون بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے.
جاری بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ سارے الفاظ فارسی کے مشترک الفاظ ہیں. در رگ خون جاری است. پارکینگ، این یک پارکینگ بزرگ هست یا این یک پارکینگ زیبا است. این یک پارکینگ پیشرفته است. پیشرفته ایڈوانسڈ کو بولتے ہیں، جو کہ ٹیکنالوجی وغیرہ جس میں ہو اس کو بولتے ہیں پیش رفتے. یہ پارکنگ ایک ایڈوانس پارکنگ ہے. خاک مٹی کو کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم خاک وطن استعمال کرتے ہیں. خب این خاک وطن ایران است. این خاک وطن پاکستان است. اس طرح خاک کو استعمال کرتے ہیں. یا خاک داخل گلدان است. گلدان میں مٹی ہے. آخر میں جو ٹیکس ہے حیوانات کے بارے میں ہے اور کاف اور گاف والے الفاظ استعمال ہو گئے ہیں. دیکھیں تصویر میں ایک گائیں ہیں، ایک بطخ ہے، کبوتر ہے، شیپ ہے اور ڈاگ ہے. تو ان کے بارے میں یہ ٹیکس ہے. کامران کشاورز است. کامران اردو میں بھی ہم کامران نام سنتے ہیں، اردو میں بھی مشہور ہے. کامران کشاورز است. او در مزرعه گاو، گوسفند، اردک، کبوتر و یک سگ دارد. وہ اپنے فارم میں ایک گائیں، بیڑ، بطخ، کبوتر اور ایک کتا رکھتا ہے. یعنی کامران کے پاس اس کے فارم میں یہ حیوان موجود ہے، اس کے پاس ہے. یعنی اس کے پاس ایک گائیں ہے، ایک بیڑ ہے، ایک بطخ ہے، ایک کبوتر ہے اور ایک ڈاگ ہے. امروز سگ او با یک گرگ جنگید. آج اس کے کتے نے ایک بھیڑیا سے جنگ لڑا. امروز یعنی آج، سگ او اس کے کتے نے، با یک گرگ ایک بھیڑیا سے، با یعنی اس کے ساتھ یا اس سے، جنگید یعنی جنگ لڑا. کامران به سگ کمک کرد. کامران نے کتے کی مدد کی. و گرگ فرار کرد اور گرگ بھاگ گیا. گرگ رفت و سگ کمی زخمی شد. گرگ گیا اور سگ یعنی کتا تھوڑا سا زخمی ہو گیا. کمی یعنی وہی اردو کا کم ہے، تھوڑا سا زخمی ہو گیا. کمی زخمی شد یعنی تھوڑا سا زخمی ہو گیا. اس ٹیکسٹ کو آپ چینج کر سکتے ہیں اپنے بارے میں اور اس کے فعل کے آخر میں میم لگا دے. مثلا من کشاورز هستم، یا اپنے نام کے ساتھ چینج کر کے بولے مثلا احمد کشاورز است، یا فرسٹ پرسن کے ساتھ من کشاورز هستم. من در مزرعه فلان 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 دارم. امروز سگ من با یک گرگ جنگید. اس طرح